اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 8 اسٹوڈنٹ کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے اور اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھ رہے ہوں گے۔ تو اسٹوڈنٹس پریویس لیکچرز جو اب تک آپ سن چکے ہیں، اس میں ہم سورۃ انفال کی رکوع نمبر 1 2 3 پڑھ چکے ہیں، حدیث نمبر ہم 2 پڑھ چکے ہیں اور موضوعاتی مطالعے کا پہلا ٹاپک آپ پڑھ چکے ہوئے ہیں۔ اتنا سارا کام آپ آلریڈی یاد کر چکے ہوں گے۔ اب ہم نیکسٹ رکوع کی طرف چلتے ہیں، سورۃ انفال کے رکوع نمبر 4 کو آج ہم اس لیکچر میں پڑھیں گے۔ رکوع نمبر 4 میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ یہ ہے جی آیت نمبر 29 ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین، اے وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، ان اگر تتقوا تم ڈرو گے، تتقوا تم ڈرو گے۔ جب بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کسی ورڈ کے شروع میں تا زبر تا لگ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے تم۔ تقو ڈرو گے، تتقو 2 دفعہ تے ہے، ایک تے کا مطلب تم، اور دوسرا تے کاف وا کو جب ملے گا تو اس کا مطلب ہوگا ڈرو گے، ڈرنا۔ تتقو تم ڈرو گے اللہ ہی اللہ سے، یجعل وہ بنا دے گا۔ اب یہاں بھی جعل کا مطلب بنانا ہے، اور یہ زبر جو شروع میں لگی ہوئی ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ۔ یجعل وہ بنا دے گا، لکم تمہارے لیے، فرقانن فرقان، ویکفر اور دور کر دے گا، عنکم تم سے، سیئاتکم تمہاری برائیاں، ویغفر لکم اور وہ بخش دے گا، اللہ اللہ ذو الفضل العظیم بڑے فضل والا ہے، عظیم ہے۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کیا بتا رہے ہیں؟ ہدایات یہ دی جا رہی ہیں کہ اے ایمان والو، اگر تم خدا سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے امر فارغ پیدا کر دے گا۔ امر فارغ کیا ہے؟ یا اس کو بریکٹ میں لکھا بھی گیا ہے کہ یعنی تم کو ممتاز کر دے گا، یعنی آپ لوگوں کو پرومیننٹ کر دے گا دوسرے لوگوں میں، تو وہ تمہارے گناہ مٹا دے گا اور تمہیں بخش دے گا۔ اگر مسلمان اللہ تعالیٰ سے ڈریں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کیا کیا انعامات دیں گے؟ جو مسلمان جو مومن اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں یا جو ڈریں گے تو اللہ تعالیٰ پہلا انعام تو دیں گے کہ ان کے لیے امر فارغ پیدا کر دیں گے، دوسرا انعام کیا دیں گے؟ ان کے گناہوں کو مٹا دیں گے، اور تیسرا انعام کیا ملے گا ان کو؟ کہ انہیں بخش دیا جائے گا، اور آخر میں واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ تو لہٰذا دنیا اور آخرت میں اگر کامیابی ہمیں چاہیے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کا ہمیں کلیہ مل گیا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں بھی سب سے جو ہے وہ ممتاز کر دیا جائے اور آخرت میں بھی ہمارے گناہوں کو بخش دیا جائے اور ہمیں ہمارے گناہ مٹا دیے جائیں اور ہمیں بخش دیا جائے، تو اس کا اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کیا کرنا ہے کہ اگر تم خدا سے ڈرو گے تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وا اور اس جب یمکرو خفیہ تدبیریں کرتے تھے آپ کے بارے میں، یمکرو بکا، یمکرو کا مطلب ہے خفیہ تدبیر کرنا، چالیں چلنا، بکات آپ کے بارے میں، الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لی یثبتو کا لی تاکہ، لام زیر لی کا مطلب ہوتا ہے تاکہ، یثبتو کا تمہیں قید کر لیں، او یا یقتلو کا تمہیں قتل کر دیں، او یا یخرجو کا تمہیں نکال دیں، وَيَمْكُرُونَ اور ادھر وہ چال کر رہے تھے یا چال چل رہے تھے یا خفیہ تدبیریں کرتے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ اور دوسری طرف اللہ خفیہ تدبیریں کرتا ہے، اور وَاللَّهُ اللہ خیر الماکرین بہتر تدبیر کرنے والا ہے، بہتر چال چلنے والا ہے، بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ تو لہٰذا کیا فرمایا اس آیت میں کہ اِذْ یمکروا بک الذین کفروا، جب کافر لوگ تمہارے بارے میں تدبیر کر رہے تھے یا چال چل رہے تھے، لیثبتوا کا کہ تمہیں قید کر لیں، او یقتلوا کا یا تمہیں قتل کر لیں، او یخرجوا کا یا تمہیں وطن سے نکال دیں۔ یہ اس وقت کے واقعے کو یاد کروایا جا رہا ہے، ہجرت مدینہ، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کرنی تھی تو اس وقت آپ کو بتاتے چلتے ہیں یہاں پر کہ کفار مکہ نے یہ سازش کی تھی کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی تبلیغ سے کس طرح سے روک سکتے ہیں۔ تو دین کی تبلیغ سے روکنے کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ وہ بیٹھ کے پلاننگ کر رہے تھے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
کس طرح سے اس کام سے روکیں. تو کچھ نے مشورہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر لیا جائے, کچھ نے مشورہ دیا کہ آپ کو جو ہے وطن بدر کر دیا جائے. تو ابو جہل نے اس وقت مشورہ دیا کہ تمام قبیلے سے ایک ایک ریپریزنٹیٹیو لیتے ہیں اور وہ سارے مل کر جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیں گے, اور جو اس کا جو مسلمان ہوں گے وہ خون بہا لینے پر راضی ہو جائیں گے, کیونکہ اتنے سارے قبیلوں سے وہ دشمنی مول نہیں لے سکیں گے, تو لہٰذا وہ خون بہا لینے پر راضی ہو جائیں گے. تو اس طرح سے کافر لوگ جو تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چال چل رہے تھے, تدبیریں کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ یاد کرواتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ وقت کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب کافی لوگ آپ کے بارے میں تدبیر چل رہے تھے, تو ادھر وہ تدبیر چل رہے تھے, چال چل رہے تھے, اور دوسری طرف اللہ چال چل رہا تھا. اور بے شک خدا بہتر چال چلنے والا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحفاظت کافروں کے شکنجے سے چھڑوا لیا تھا, وہاں سے نکال کے آپ کو مدینہ کی طرف ہجرت پر جو تھا وہ گامزن کر دیا تھا. تو لہٰذا اس آیت میں ہجرت مدینہ کی طرف جو واقعہ ہے اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے, اس وقت کو یاد کروایا گیا ہے. اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. آیت نمبر 31 ہے, اور اذ تتلی علیہم آیاتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل ھذا ان ھذا الا اساطیر الاولین. اور اذا جب تتلا پڑھی جاتی ہیں علیہم ان پر آیاتنا ہماری آیتیں, قالوا وہ کہتے ہیں, قد سمعنا ہم نے سن لیا, لو نشاء اگر ہم چاہیں, لقلنا ہم بھی کہہ لیں, مثلا ایسے ہی, ھذا اس ان نہیں, ھذا یہ, الا سوائے, اساطیر الاولین پہلے لوگوں کی کہانیاں یا حکایتیں. اور اس آیت میں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں فرما رہے ہیں, ان کفار کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کی آیتیں سن کر کیا کہتے ہیں کہ اور اذ تتلی علیہم آیاتنا قالوا قد سمعنا, اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ کلام ہم نے سن لیا ہے. لو نشاء لقلنا اگر ہم چاہیں تو ہم بھی کہہ دیں, مثل ھذا ان ھذا الا اساطیر الاولین, اور اگر ہم چاہیں تو اسی طرح کا کلام ہم بھی کہہ دیں, اور یہ ہے ہی کیا, صرف اگلے لوگوں کی حکایتیں. تو لہٰذا کفار جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کے جب ان پر اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی تھی تو ان کا بیہیویئر کیا ہوتا تھا, رویہ کیا ہوتا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو سن کر کہتے تھے کہ بے شک ہم نے تو سن لیا ہے, اور یہ ہم چاہیں تو ہم بھی اسی طرح کا کلام کہہ دیں, یہ ہے ہی کیا, صرف اگلے لوگوں کی حکایتیں, یعنی جو لوگ گزر چکے ہیں ان کے بارے میں اس میں قصے بیان کیے گئے ہیں, جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں نشانیاں رکھی ہوئی ہیں جن کو وہ سمجھ نہیں سکتے تھے. اور اذ قالوا اللہم ان کان ھذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم. اور اس جب قالو وہ کہنے لگے, اللہم اے اللہ, ان اگر کانا ہے, ھذا یہ, هو الحق یہ کلام حق, من سے عندک تیری طرف سے, فامطر تو برسا, علینا ہم پر, حجارتاً پتھر, من السماء آسمان سے, او یا اتنا لے آ ہم پر بعذاب علیم دردناک عذاب. تو کافر لوگ کیا کہتے تھے کہ جب انہیں اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ اے اللہ, جب انہوں نے کہا کہ اے خدا اگر یہ قرآن تیری طرف سے برحق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا کوئی اور تکلیف دینے والا عذاب بھیج, جیسے کہ باقی قوموں میں بھی جو سرکش اور نافرمان لوگ ہوتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سن کر جب انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا جاتا تھا تو وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو مانگتے تھے کہ ہم پر ایسا کوئی عذاب بھیج جس سے جو ہے وہ ہمیں آپ کے کلام کے حق ہونے کا پتہ چل سکے. تو لہٰذا اس آیت میں اللہ تعالیٰ اس بات کو ریلیٹ کر رہے ہیں کفار کے بھی رویے کی طرف, کہ کفار کا بھی سیم یہی رویہ تھا کہ جب انہیں کہا جاتا تھا, اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی تھی اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے بارے میں کہا جاتا تھا تو ان کا بیہیویئر آگے سے ایسا ہی ہوتا تھا. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ کہ اے اللہ اگر جب انہوں نے کہا کہ اے خدا اگر یہ قرآن تیری طرف سے برحق ہے, فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا, اب اتنا بھی عذاب علیم یا ہمیں دردناک یا تکلیف دینے والا عذاب بھیج. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ, اور نہیں تھا خدا ایسا کہ ان پر عذاب بھیجتا جبکہ آپ ان میں موجود تھے. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبْهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ, اور نہ ہی اللہ ایسا تھا کہ انہیں عذاب دیتا اور یہ بخشش مانگتے. وَمَا كَانَ, اور نہیں ہے اللہ لِيُعَذِّبْهُمْ کہ ان کو عذاب دے, وَأَنْتَ جبکہ آپ فیہم ان میں موجود ہیں, یعنی کون, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کفار میں موجود ہیں, اور اللہ ایسا نہ تھا کہ جب تک ان میں سے تھے آپ, جب تک ان میں آپ تھے انہیں عذاب دیتا.
وما کان اللہ، اور نہ ہی اللہ ایسا تھا، معذبہم وہم یستغفرون، کہ انہیں عذاب، وہ بخشش مانگے اور انہیں عذاب دے۔ یعنی وہاں دو صورتوں کی وجہ سے عذاب نازل نہ ہونے کی دو صورتیں تھیں، ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود تھے، اور دوسرا ان میں جو لوگ موجود تھے بخشش طلب کرنے والے لوگ بھی ان میں موجود تھے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور خدا ایسا نہ تھا کہ جب تم ان میں سے تھے کہ انہیں عذاب دیتا، اور نہ ایسا تھا کہ وہ بخشش مانگے اور انہیں عذاب دے۔ وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولياءه ان اولياؤه الا المتقون ولكن اکثرهم لا يعلمون۔ وما، اور کیا، اللہم ان کے لیے، اللہ کے نا، یعذبہم انہیں عذاب دے، اللہ اللہ، وہم کہ وہ، یصدون روکتے ہیں، عن المسجد الحرام مسجد حرام سے، وما اور نہیں، کانو وہ ہیں، اولیاء اس کے متولی، ان نہیں ہے اولیاء اس کے متولی، الا سوائے، المتقون جو متقی ہیں پرہیزگار ہیں، ولیکن اور لیکن، اکثرہم ان میں سے اکثر، لا یعلمون نہیں جانتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اور اب ان کے لیے کون سی وجہ ہے کہ وہ انہیں عذاب نہ دے، کہ جب کہ وہ مسجد محترم میں نماز پڑھنے سے روکتے ہیں، یعنی مسجد حرام میں نماز پڑھنے سے روکتے ہیں، اور وہ اس مسجد کے متولی بھی نہیں ہیں، اس کے متولی تو صرف پرہیزگار ہیں، لیکن ان میں اکثر نہیں جانتے ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان میں موجود نہیں ہے تو کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہ دے، جبکہ وہ مسجد حرام میں نماز پڑھنے سے بھی روکتے ہیں، اور وہ اس مسجد کے متولی یعنی اس کے رکھوالے بھی نہیں ہیں، اور نہ ہی وہ اس کے سنبھالنے والے ہیں، بلکہ اس کے سنبھالنے والے تو پرہیزگار لوگ ہیں، متقی لوگ ہیں، اور ان میں سے اکثر نہیں جانتے ہیں۔ وما کانا، اور نہیں تھی، صلاتہم ان کی نماز، اندہ نزدیک، البیتہ خانہ کعبہ کے، الا مگر، مکان سیٹیاں و تسدیاتن اور تالیاں بجانے کے، فذوقوا پس چکھو، عذابی عذاب، بما اس کے بدلے جو کنتم تکفرون تم کفر کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ان کی نماز کیا تھی، وما کان صلاتہم عند البیتہ الا مکاء و تسدیاتن، اور ان لوگوں کی نماز خانہ کعبہ کے پاس سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے سوا کچھ نہ تھی۔ تو فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو اب اس عذاب کا مزہ چکھو جو کفر تم کرتے تھے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، ینفقون خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مال کو، لیصدوا تاکہ روکے، ان سے، سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، فسینفقوها سو اب خرچ کریں گے، ثم پھر، تکون ہوگا، علیہم ان پر، حسرتاً حسرت، ثم پھر، یغلبون وہ مغلوب ہوں گے، والذین اور وہ لوگ جنہوں نے کفر و کفر کیا، الی طرف، جہنم جہنم، یحشرون اکٹھے کیے جائیں گے۔ تو کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ان الذین کفروا ینفقون اموالہم لیصدوا عن سبیل اللہ، جو لوگ کافر ہیں اور اپنا مال خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو خدا کے راستے سے روکیں، فسینفقونها ثم تکون علیہم حسرۃ ثم یغلبون، تو کچھ کام نہ آئے گا ان کا خرچ کرنا، آخر وہ خرچ ان کے لیے موجب افسوس ہوگا اور وہ مغلوب ہو جائیں گے۔ والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور کافر لوگ دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے، دوزخ کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے۔ تو لہٰذا وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو خدا کے راستے سے روکے، تو ابھی وہ اور بھی خرچ کریں گے، لیکن آخرکار ان کا خرچ کرنا ان کے لیے موجب افسوس ہوگا اور وہ مغلوب ہو جائیں گے، اور کافر جو ہے وہ دوزخ کی طرف دھکیلے جائیں گے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، لیمیز اللہ خبیث من الطیب ویجعل الخبیث بعضہ علی بعض فیرکماہ جميعا فیجعلہ فی جہنم اولئک هم الخاسرون۔ لیمیزہ تاکہ جدا کر دے، اللہ خبیثہ گندے یعنی ناپاک کو، من الطیب پاک سے، ویجعل اور رکھے، الخبیثہ گندے یا ناپاک کو، بعضہ اس کے ایک علی پر، بعضن اوپر، ایک دوسرے کے اوپر، بعضہ علی بعض ایک دوسرے کے اوپر، فیرکمہ پھر ڈھیر کر دے، جمیعاً سب، فیجعلہ پھر ڈال دے اس کو، فی جہنم جہنم میں، اولئک یہی لوگ ہیں، ہم الخاسرون جو خسارہ پانے والے ہیں۔ اب یہ کس لیے ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اس لیے تاکہ خدا ناپاک کو پاک سے الگ کر دے اور ناپاک کو ایک دوسرے پر رکھ کر ایک ڈھیر بنا دے اور پھر اس کو دوزخ میں ڈال دے، اور یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ تو لہٰذا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ سب اس لیے ہے تاکہ اللہ تعالیٰ پاک لوگوں کو ناپاک لوگوں سے الگ کر دے، اور ناپاک لوگوں کو ایک دوسرے پر رکھ کر ایک ڈھیر بنا دے، یعنی کہ ان کو اکٹھا کر دے، ان کا گروہ اکٹھا بنا دے، اور پھر ان کو سب کو ایک ساتھ دوزخ میں ڈال دیا جائے، اور یہی لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں۔
امید کرتی ہوں کہ اب تک آپ کو اس رکوع کی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی. تمام آیات کا ترجمہ آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہے اور جو اس کے میننگز بھی آپ نے یاد کرنے ہیں. نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کی ایکسرسائز کے حوالے سے ڈسکس کریں گے اور ایکسرسائز کے ساتھ ساتھ میں نیکسٹ لیکچر میں آپ کو حدیث نمبر 3 بھی پڑھاؤں گی. آپ نے تب تک اس چیپٹر کو اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کلاس کے آپ لوگوں کے ٹیسٹ چل رہے ہیں, T1 ٹیسٹ چل رہے ہیں. آپ نے T1 ٹیسٹ کی اچھی تیاری بھی ساتھ ساتھ رکھنی ہے تاکہ آپ کے T1 ٹیسٹ کا اچھا رزلٹ پروڈیوس ہو سکے. گھر بیٹھ کے اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا ہے, اس ٹائم کو ہم نے پازیٹیولی سب نے یوز کرنا ہے. انشاءاللہ بہت جلد ہم اسکول میں آپ سے ملاقات کریں گے. تب تک کے لیے میری طرف سے اللہ حافظ.